احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، سینئر وکیل ہیں۔ پاکستان میں پارلیمنٹیرین کا احتساب ہوتا ہے، وزیروں کا احتساب ہوتا ہے، بیوروکریسی کا احتساب ہوتا ہے، پرائم منسٹر کا احتساب ہوتا ہے، جرنیلوں اور ججوں کا احتساب نہیں ہوتا۔ کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ میاں صاحب، یہ بات درست ہے کہ پارلیمنٹیرینز، پرائم منسٹرز اور آفیسر جن کا پبلک آفس سے کوئی تعلق ہے، سب کا احتساب ہوتا ہے، کیونکہ احتساب کے قوانین کے تحت وہ آتے ہیں، جو احتساب ایکٹ بنایا گیا۔ اور یہ احتساب ایکٹ ڈیفرنٹ طریقے سے، یہ پہلے ایوب خان ہیں جو کہ جنرل ایوب تھے اور مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، بنایا تاکہ پولیٹیشنز کا احتساب کیا جائے۔ اس احتساب کے نتیجے میں سیاستدانوں پر پابندی لگی، سیاسی پارٹیز بین ہوئیں۔ اس کے بعد پھر مارشل لا لگی، پھر پرویز مشرف کی لگی۔ انہوں نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو زبردستی نکالا، اس کے سینے پہ پسٹل رکھ کے اس سے استعفیٰ لے رہے تھے، جو اس نے نہیں دیا، کیونکہ سیاستدان جن کی اپنی کمٹمنٹ ہو جمہوریت سے اور لوگوں سے جنہوں نے انہیں ووٹ دیا ہو، وہ پھر پریشرائز نہیں ہوتے اپنی زندگی کے لیے۔ میاں نواز شریف نے انکار کیا۔ پرویز مشرف بھی چاہتے تھے کہ میں آل ان آل رہوں بطور ملٹری ڈکٹیٹر۔ انہوں نے پھر ایک ایکٹ بنایا، احتساب ایکٹ، کہ جس کے ذریعے انہوں نے کہا میں اب سیاستدانوں کا احتساب کروں اور اس کے نتیجے میں سیاست ختم کر دوں ملک میں سے۔ یہ جو احتساب چل رہا ہے، یہ احتساب پرویز مشرف کا یہ قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ اس نے احتساب شروع کر دیا کہ ان کا پولیٹیشنز کا، اور الیکٹڈ پرائم منسٹر جو نکالا تھا اقتدار سے، اس کو عمر قید دی، اور اس کے بعد پھر اسے ایگزائل میں بھیجا 10 سال کے لیے۔ یہ نون لیگ کی تمام لیڈرشپ، بما نواز شریف، بما مریم نواز، بما دیگر لیڈران، سارے کے سارے گرفتار ہوئے۔ ان پہ مقدمات جھوٹے بنے، جو کہ ثابت ہوتے گئے کہ یہ جھوٹے ہیں، لیکن اسی احتساب ایکٹ کے تحت ہی اس میں ایک چیئرمین بنایا گیا۔ اس چیئرمین کو بھی انہوں نے آئینی تحفظ دیا، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ اور پھر جو حکمران آئے، جس میں افسوس کی بات ہے، ایک پولیٹیشن بھی آیا جس نے اس ایکٹ کے تحت، اس احتساب کے تحت، اس چیئرمین جو اس نے انہوں نے مل کے لگایا تھا، نون لیگ اور پولیٹیکل لوگوں پہ بے پناہ ظلم و ستم ڈھائے، ان کو پر جھوٹے مقدمات بنائے، ساری دنیا میں انہیں بدنام کیا کہ یہ کرپٹ ہیں۔ اب کسی ملک کے سیاستدان جو پرائم منسٹر بھی رہے ہوں، اگر انہیں ساری دنیا میں بدنام کیا جائے، حتیٰ کہ اس سیاستدان جس کا نام عمران خان ہے، اس نے امریکہ میں بھی جا کے تقریریں کیں کہ نواز شریف اور سیاستدان یہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں، اور یہ کرپشن کی وجہ سے یہ ملک ڈوب رہا ہے، اس لیے میں نے انہیں، یہ اس کے الفاظ تھے، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس چیئرمین کے ذریعے جتنا کہ ظلم ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ آپ نے سوال کیا کہ جنرل اور ججز، ان کا پھر احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ سب کا ہی ہو گیا نا احتساب، سوائے ان دو کے ہیں جی۔ ایک تو آئینی ادارہ ہے ججز کا،
اور دوسرا ایک آرگنائزیشن ہے. اسٹیبلشمنٹ کا جرنیلوں کا اس لیے احتساب نہیں ہوتا کہ یہ فوج بنائی تھی انگریز نے، جس کے ذریعے اس نے 200 سال یونائٹڈ انڈیا میں حکومت کی. اس نے فوج کے لیے علیحدہ قوانین بنائے، کوئی جن میں نہ دخل دے سکتا تھا نہ احتساب ہو سکتا تھا. اب جب ڈویژن ہو گئی، پاکستان کی فوج آ گئی، انڈیا کے اپنے معاملات ہیں، تو جو قوانین انگریز نے بنائے تھے جرنیلوں کو سیف کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے، وہی چلتے رہے. انہی رولز کے تحت پاکستان کی آرمی اور جنرل، وہ ان کا احتساب صرف آرمی کے وہ قوانین ہی کر سکتے ہیں جو انگریز بنا گیا تھا، وہی چلے آ رہے ہیں. ان میں کوئی تھوڑا بہت رد و بدل انہوں نے کیا ہو، لیکن تسلسل وہی ہے. یہ احتساب سے بچے رہے. اب آ جائیں آپ عدلیہ پر. عدلیہ آئینی ادارہ ہے، یہ سب کا احتساب کرتے ہیں. یہاں صاحب اب سپریم کورٹ ہے، انتہا ہے اختیارات کی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اپیل کوئی نہیں. 50% سے زیادہ مقدمات کے فیصلے غلط ہیں. جو مارشل لاؤں کو انہوں نے جسٹیفائی کیا وہ ساری کے سارے غلط ہیں. لیکن چونکہ ان کا احتساب کوئی نہیں کر سکتا، یہ احتساب ایکٹ میں آتے نہیں. انہوں نے بھی اپنے رولز علیحدہ بنائے ہوئے ہیں. اب میاں صاحب بات تو سیدھی ہے. اب سیاستدان جو حکمران آئے، ان کو یہ چاہیے تھا کہ جب الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، پارلیمنٹ سپریم ہے، یہ 3 ادارے ہیں، عدلیہ اور ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ. پارلیمنٹ سپریم ہے، یہی پارلیمنٹ آئین بناتی ہے. ان کو جو الیکٹ ہو گئے ماضی میں، یہ آپ جاتے ہیں، انہیں یہ چاہیے تھا کہ یہ قانون پاس کرتے کہ یہ ان کا جو احتساب ہے ججز کا اور جرنیلوں کا احتساب بھی احتساب ایکٹ کے تحت ہی ہوگا. آج ہم اکنامکلی ڈیفالٹ کرنے کو پھر رہے ہیں. ہم احتساب میں بھی ڈنڈی مارتے رہے ہیں ساری زندگی. انصاف نہیں ہے یہ تو انصاف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انصاف نہیں ہے کہ زید کا احتساب ہو اور بکر کا نہ ہو، ایک پارلیمنٹیرین کا احتساب ہو، ایک پرائم منسٹر کا احتساب ہو، اور ایک جج کا، ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے کا احتساب نہ ہو. اور جب ان کی کرپشن ٹاک آف دی ٹاؤن بن چکی ہو کہ پبلک بھی کہتی ہو کہ یہ جج کرپٹ ہے، اور اس کا احتساب نہ ہوتا ہو، تو اس لیے یہ ملک چل نہیں سکتا. انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جب تک آپ احتساب ججز کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، جرنیلوں کا، اسی احتساب ایکٹ کے تحت نہیں کریں گے جن کے تحت باقی سب کا ہوتا ہے، تو یہ پھر ملک چل نہیں سکتا. اس کو اگر چلانا ہے، ملک کو بچانا ہے، تو ان سب کو احتساب میں لانا پڑے گا، اور ان کو ویسے ہی سزائیں ہونی چاہیے جیسے دوسروں کو ہو رہی ہیں. کہ مثلاً میاں نواز شریف کو 10 سال سزا دے دی. یہ مریم جو رہا ہوئی ہے اس کو 7 سال سزا تھی. انہیں بھی پھر سزائیں ہونی چاہیے جس کے خلاف جج کے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے، اور ثابت ہو جائے کہ اس جرنیل یہ کرپٹ ہے، اس نے آئین توڑا ہے اور آئین کے خلاف اس نے کام کیا، اسے بھی ویسے ہی سزا ہونی چاہیے جیسے دوسروں کو ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ یہ برٹش دور کے قوانین بنے ہوئے ہیں، وہی چلتے آ رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں 3، 4، 56 میں آئین بنا، 62 میں بنا، پھر 73 کا جو موجودہ آئین ہے. تو یہ آئین بنتے رہے، لیکن آئین بنانے والوں نے، پارلیمنٹیرین نے، اپنے احتساب کے لیے تو نیب رکھا، یا نیب جیسا کوئی ادارہ رہا، غیر جانبدار ادارہ، لیکن جرنیلوں اور ججوں کے احتساب کے لیے کوئی غیر جانبدار ادارہ نہیں ہوا. نہیں بنایا انہوں نے، نہیں بنایا انہوں نے. نہیں بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے نہیں بنایا کہ یہ بہتر پولیٹیشین نہیں تھے، کیونکہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ پولیٹیکل نہیں تھا. 1954 کا جب آئین انہوں نے بنایا ہے جی،
وہ جسٹس منیر نے اس کے خلاف فیصلے دیے. پھر 1956 کا آئین بنایا انہوں نے, ہیں جی. اس میں بھی یہ احتساب یہ نہیں رکھا گیا کہ یہ ججز کا احتساب ہوگا اور اس طرح سے جرنیلوں کا ہوگا. اس 1956 کے آئین کو پھر جرنیل نے ہی ختم کیا اس کا اور مطلب ماشاء اللہ لگا دی میاں صاحب. کیا جرنیلوں اور ججز کے احتساب کا صحیح نظام سسٹم نہ بننے کا سبب یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹیرین جرنیلوں کے روب میں رہے, دباؤ میں رہے؟ نیچرلی میں نے تو یہ کہا میاں صاحب کہ ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اتنا نہیں تھا. ان میں اکثریت 80% جاگیردار تھے جو انگریز کے پیدا کرتا تھے میاں صاحب. یہی پارلیمنٹ میں آئے, پہلے جو خود زندہ رہے, اس کے بعد ان کے بیٹے. نہ انہوں نے فوج کو یہ کہا کہ ہم تمہارا احتساب کریں گے جیسے ہمارا ہو رہا ہے, اور نہ یہ عدلیہ کو کہا کہ ہم آپ کا بھی احتساب کریں گے جیسے ہمارا ہوتا ہے, کیونکہ ان میں ہمت نہیں تھی. میاں صاحب 75 سالوں میں 35 سال ڈائریکٹلی ملٹری ڈکٹیٹر رہے حکمران. یہ ان کے مرہون منت رہے. ایک شخص ان کا مرہون منت ہو تو وہ کیسے ان کا احتساب کر سکتا ہے؟ اس لیے نہ وہ آئین ایسا بنا سکتا ہے, نہ وہ ایسا قانون بنا سکتا ہے جس کے تحت ان کا احتساب کریں جن کے وہ مرہون منت ہوں. اب پارلیمنٹ ہے, میں یہ بھی کہوں گا, اب میں میاں نواز شریف کا بھائی ہے وزیر اعظم, اب ان کی یہ ہیں اسمبلی میں, یہی قانون پاس کر دیں کہ بھئی احتساب ہوگا, جرنیلوں کا بھی ہوگا اور عدلیہ کا بھی ہوگا. بھائی صاحب, یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی حدود میں نہیں ہے, سیاست میں نہ صرف انوالو ہے بلکہ سیاست پہ قابض ہے, اور اسی طرح سے عدلیہ جو منصفانہ آئین کے مطابق فیصلے نہیں کرتی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو احتساب کا کوئی ڈر نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ بات درست ہے آپ کی کہ بھائی ان کا جن کا جو خود ماسٹر ہیں, جرنیل بھی ماسٹر ہیں, حکومت کرتے ہیں, اور عدلیہ بھی ماسٹر ہے, کیونکہ وہاں چیف جسٹس جو ہے وہ آل ہے, انصاف کا, جو چاہیں وہ فیصلہ کر دیں اور ایون آئین کو ری رائٹ کر دیں. اس قسم کے فیصلے موجود ہیں آپ کے عدلیہ میں. چیف جسٹس نے جو اپنا فیصلہ کیا کہ آئین کو ری رائٹ کر دیا, اور پھر یہ کہا گیا کہ بھئی یہ تو آئین آپ نے ری رائٹ کر دیا, انہوں نے کہا پہلے بھی ہوتا تھا. یہ ٹھیک ہے, یہ بھی قانون پاس کر دیں کہ ان کو کوئی گالی نہیں دے گا, وہ فضول گفتگو نہیں کرے گا, لیکن یہ بھی پاس کر لیں, یہ بھی قانون پاس کریں کہ بھئی یہ ان کا احتساب ہوگا. اچھا بھائی صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ عدلیہ ججز آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں, ججز عوام کے منتخب نہیں ہیں. اگر ججز آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام ایک طرح سے غلام بنے ہوئے ہیں اور جرنیلوں؟ وہ تو میاں صاحب بنے ہوئے ہیں عوام تو, لیکن اصل غلام تو وہ بنے جو پارلیمنٹ میں اسمبلی میں آئے ہیں جی. وہ اس لیے غلام بنے ہوئے ہیں کہ وہ, میں نے پہلے جیسے کہا ہے کہ یہاں تو حکمران رہے جرنیل جی, تو وہ ان کے غلام رہے, اب بھی ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو پرائم منسٹر ہے ایسے شخص کا بھائی ہے, وہ ایسی پارٹی ہے جو جاگیردار ہیں, نہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں, نہ ان کا ماضی ہے یہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو اسمبلی میں قوانین بہت ضروری ہیں. انہیں تحفظ دو گالی سے, ہیں جی, کوئی فضول گفتگو نہ کرے, نہ پاکستان میں نہ پاکستان کے باہر, ہیں جی, اس کے اسٹیبلشمنٹ کے یا چیف آف سٹاف کے خلاف. لیکن یہ قانون بھی پاس کریں کہ بھی ان کا احتساب بھی ہوگا. سارے ملک میں 1-2 ججوں کے خلاف دعائی پڑی ہوئی ہے کہ یہ کرپشن کی انتہا ہے, لیکن وہ بینچ بناتے ہوئے وہ ساتھ بٹھاتے ہیں. اس لیے بٹھاتے ہیں کہ ان کا احتساب, انہیں پتہ ہے میرا احتساب نہیں ہو سکتا, ہیں جی. یہ جو جوڈیشل کونسل ہے جی, سپریم جوڈیشل کونسل, اس کا ہیڈ بھی دیکھیں ظلم کیا ہو رہا ہے ملک میں, اس کا ہیڈ بھی چیف جسٹس ہے. اس لیے وہاں
جن ججوں کے ریفرنسز جاتے ہیں جن کو وہ چاہتا ہے کہ وہ چلیں تو وہ چلتے ہیں، جن کو نہیں چاہتا وہ نہیں چل سکتے۔ اگر اس ملک کو چلانا ہے تو پھر قانون ایک ہی، احتساب باقیوں کا جو ہو رہا ہے سب کا، جرنیلوں کا بھی ہونا چاہیے اور ججز کا بھی ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ حسن بھائی صاحب۔